بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے فرینڈز؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوں گے۔ آپ سب کو میرے گارڈن نیچر چینل پر خوش آمدید۔ تو دیکھیں فرینڈز، یہ ہے میرے تقریباً 3 سے 4 سال پرانے ایلو ویرا، اور جب ایلو ویرا میچور ہو جاتا ہے یعنی 3 سے 4 سال پرانا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر بلومنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پلانٹ پہ بلومنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ابھی اس کے اوپر ایک سٹک نکلی ہے ایسی، یہ دیکھیں، یہ ہوتے ہیں ایلو ویرا کے فلاورز۔ یہ ایلو ویرا پہ جب تب آتے ہیں جب اس کی ایج تقریباً 3 سے 4 سال ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ والی سٹک جو یہاں سے نکل رہی ہے، یہ والی سٹک یہ ہوتی ہے بلومنگ کی۔ یہ دیکھیں، اس کے اوپر آ کے یہ سیڈز بن جاتے ہیں، اور جب یہ فلاورز ختم ہوتے ہیں، سوکھتے ہیں، تو یہ ہر ایک فلاور جو ہوتا ہے یہ سیڈ پاڈ بن جاتا ہے، اور یہ ہر ایک سیڈ پاڈ نیچے کی طرف سے ایک ایک کر کے بلاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے سیڈ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سیڈ ضائع نہ ہو اس کے لیے آپ اس کے نیچے اس طرح کا گلاس فٹ کر دیں، تاکہ جب بھی آپ کو سیڈ آپ کا کوئی بلاسٹ ہو تو آپ اس کے اندر سے آرام سے ایک بھی سیڈ ضائع نہ ہو اور کلیکٹ کر سکیں ایزی سی، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ برسٹ ہو جاتے ہیں اور سارے سیڈ ہی ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا گلاس لگانے سے آپ کے سیڈ ضائع نہیں ہوں گے، لیکن پھر آپ ان سیڈز کو دوبارہ سے گرو کر سکتے ہیں فروری یا مارچ میں، کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے فروری مارچ میں اس کی سیڈنگ صحیح ہوتی ہے، اور یہ پوری گرمیاں اچھی گروتھ کرتا ہے یہ والا ایلو ویرا۔ یا پھر آپ اس کو اکتوبر سے لے کے نومبر تک بھی اس کی سیڈز آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میرے تو آلریڈی ہی اس پلانٹ میں بہت زیادہ پبز نکلے ہوئے ہیں اس کے ایلو ویرا کے، اور چھوٹے چھوٹے سے پبز جو ہوتے ہیں یہ تو بہت ہی ایزی لگ جاتے ہیں، تو سیڈ سے بھی گرو کر سکتے ہیں۔ سیڈ سے اگر آپ گرو کرتے ہیں تو تقریباً 1 منتھ کے بعد ان کے اندر سے جرمینیشن ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، میرے تو چھوٹے چھوٹے اس کے اندر بہت زیادہ ایلو ویرا لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی میں ان کو فی الحال سیپریٹ نہیں کروں گی، لیکن میں آپ کو لگا کے دکھا دوں گی آپ کیسے چھوٹا سا ایک ایلو ویرا کا بیبی نکال کے تو آپ کیسے لگا سکتے ہیں دوسرے گملے میں، تو وہاں سے ہی ان کی گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو یہ خود ہی پبز دینا شروع ہو جاتا ہے، اور جب 3-4 سال کا ہوتا ہے یہ پلانٹ تو پھر اس طرح کے اس کے اوپر بلومنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ سیڈ پاڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سیڈ پاڈ بھی آپ سنبھال کے رکھیں، ان کے سیڈز بھی سنبھال کے رکھیں، آپ جرمینیٹ کریں ان کو، آپ ایکسپیریمنٹ کریں ان کا، تو میں بھی کروں گی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کروں گی۔ تو میرے ان پلانٹس پہ جو چھوٹے چھوٹے بیبیز آئے ہیں ان میں سے میں ایک نکالتی ہوں اور آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں۔ ویسے میری اس پلانٹ کی حالت بہت خراب ہے، کیونکہ یہ والے میرے جو پلانٹ جہاں پڑے وہاں سے ایک بلی آتی ہے اور ڈیلی اترتی ہے اور چڑھتی ہے میرے پلانٹس کے اوپر سے، جاتی ہے اور پلانٹ کے اوپر سے آتی ہے، اور اس کی وجہ سے کافی میرے پلانٹ ڈیمیج ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، ٹوٹ گئی ہیں، ان کی سٹکس ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے اتنی سافٹ سی اس کی سٹکس ہوتی ہیں کہ یہ ٹوٹتی بہت جلدی ہیں، ذرا سا بھی ان کے اوپر وزن آتا ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو فی الحال تو میں نے ان کی ذرا ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں پر بارش کم آئے، کیونکہ زیادہ پانی جو ہوتا ہے، ابھی سردیاں ہیں تو زیادہ پانی جو ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی یہ ہمارے ایلو ویرا خراب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ دھوپ کی وجہ سے بھی۔ تو جب اس طرح کے آپ کے سیڈز آ جائے ایلو ویرا کے اوپر تو آپ ان کو اٹھا کر شیڈ میں رکھ دیں، کسی ایسی جگہ جہاں زیادہ بارشیں نہ ہو یا ڈائریکٹ ان کے اوپر اوس بھی نہ پڑے۔ تو یہ دیکھیں فرینڈز، میں اس کا ایک پب نکال رہی ہوں اور اس کو نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی روٹنگ کتنی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، یہ آلریڈی ہی ان کی ماشاءاللہ سے گروتھ ایلو ویرا کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو سیڈ سے لگانا بھی ایک الگ تجربہ ہے، ایک الگ مزہ اس کا بھی، لیکن پھر بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کتنے قسموں کے کتنے زیادہ پودے بنا سکتے ہیں، ہر قسم کے بڑے چھوٹے گملے میں آپ لگا کے اس کو ایکسپیریمنٹ کریں۔ تو یہ دیکھیں، میں چھوٹے سے ایک گملے میں نے کچھ اس کی لیے سوائل، ویلٹریسی سوائل ہے، اس کے اندر کوکو پیٹ کمپوسٹ اور سینڈ اور تھوڑی سی گارڈن سوائل ہے، تو اس کے اندر میں لگانے لگی ہوں۔ چھوٹا سا پلانٹ ہے، جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کی جلدی گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے ایلو ویرا کی، لیکن جب تھوڑا سا یہ بڑا ہو جائے پھر آپ اس کو بڑے گملے میں لگائیں گے تو پھر اس کے پبز نکلتے ہیں زیادہ، جتنے بڑے گملے میں لگاتے ہیں آپ اتنے زیادہ اس کے پبز نکلتے ہیں۔ تو ایلو ویرا بہت ہی اچھا ایک میڈیسنل پلانٹ ہے جو لوگ کھانے میں بھی یوز کرتے ہیں، اسکن پہ لگانے سے بھی یوز کرتے ہیں، تو بہت اچھا پلانٹ ہے، اپنے گھر میں لگانا چاہیے ہر کسی کے گھر میں۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی بھی پلانٹ نہیں ہے تو لیکن ایلو ویرا ضرور ہوتا ہے،
ہر کوئی ایلوویرا کا ایلوویرا سب کا بہت فیوریٹ پلانٹ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ والا اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی خاصیتیں رکھی ہوئی ہیں ہماری صحت کے لیے، ہمارے لیے. تو ہمیں اس پلانٹ کی واقعی قدر کرنی چاہیے. اور یہ بڑھتا بھی اتنا تیزی سے ہے، اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس کے ڈھیروں پودے بنا سکتے ہیں. لیکن میرے گھر اتنی جگہ نہیں ہے تو میں اتنی زیادہ نہیں کرتی کیئر. حالانکہ ماشاءاللہ سے میرے گھر میں پودوں کی گروتھ بہت اچھی ہے. میں چاہوں تو اس کے 100 کے حساب سے ہر مہینے پلانٹ بنا سکتی ہوں. تو یہ دیکھیے چھوٹا سا کیوٹ سا ایلوویرا لگ گیا اس کے اندر، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو اس طرح آپ بھی لگائیں ایلوویرا کو. ایلوویرا کی ضرور اپنے گارڈن میں آپ ورائٹی رکھیں، آپ کو فائدہ ہی دے گی. تو ٹھیک ہے فرینڈز، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا. چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.